اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ کسی علاقے میں ایک نیک نوجوان اور اس کی بدکار بیوی رہتے تھے۔ نوجوان انتہائی عبادت گزار اور متقی تھا، لیکن اس کی بیوی بدکار تھی۔ مختلف لوگوں کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تھے۔ یہ نوجوان صبح کو کام پر جاتا اور رات کو واپس گھر آتا، اور اس کی غیر موجودگی میں اس کی یہ بدکار بیوی مختلف لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھتی تھی۔ اگرچہ یہ نوجوان غریب تھا اور بڑی مشکل سے اس کا گزارا ہوتا تھا، پھر بھی یہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہتا تھا، اور کبھی اس نے اپنی حالت کا رونا نہیں رویا تھا، بلکہ صبر اور شکر سے زندگی گزار رہا تھا۔ ایک بار ہوا یوں کہ یہ نوجوان سویا ہوا تھا، تبھی اس کے خواب میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ آئے، اور اس بزرگ نے اسے بتایا کہ اے اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کیا کرو، اور ساتھ میں اپنی بیوی کی عزت کی بھی حفاظت کیا کرو۔ یہ نوجوان جو انتہائی نیک اور پرہیزگار تھا، سوچنے لگا کہ یہ کیسا خواب تھا، اور یہ بزرگ کون تھے جو مجھے یہ نصیحت کر رہے تھے۔ خیر، اس نے اس خواب کو نظر انداز کر دیا اور پھر اپنے کام پر چلا گیا۔ اگلی رات پھر اس نوجوان کو یہی خواب آیا، پھر ایک بزرگ اس کو اسی طرح کی نصیحت کر رہا تھا۔ جب مسلسل 3 راتوں تک اس نوجوان کو یہی خواب آتا رہا، تو اس نے بڑی سوچ کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ میں جب گھر سے باہر کام کرنے کے لیے جاؤں گا تو میں اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے جاؤں گا۔ اس طرح جب دروازہ بند ہوگا اور میری بیوی میرے گھر میں ہوگی تو یہ ہو بھی نہیں سکتا کہ کوئی بند دروازے سے اندر داخل ہو، اور میرے گھر کی دیواریں بھی کافی بلند ہیں، تو وہاں سے بھی کوئی اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ بس اب اس نوجوان نے یہی معمول بنا لیا تھا کہ جب بھی کام پر جاتا اپنے گھر کو تالا لگا کر جاتا۔ جب ادھر اس کی بیوی کو یہ معلوم ہوا کہ اس کا شوہر اس پر شک کرنے لگ گیا ہے، تو اس نے کسی طرح سے اپنے عاشق تک یہ پیغام پہنچایا کہ تم اس طرح کرو کہ ہمارے دروازے کو جو تالا لگا ہوا ہے اس کی دوسری چابی بنوا لو، تاکہ جب میرا شوہر تالا لگا کر کام پر جائے تم دوسری چابی سے اندر آ جانا اور جاتے ہوئے تالا باہر سے لگا لینا۔ اس طرح میرے شوہر کو ہم پر کبھی شک نہیں ہوگا۔ اس بدکار عورت کے اس عاشق نوجوان نے ایسا ہی کیا۔ اس نے اس تالے کی ایک اور چابی بنوا لی، اور اب جب بھی یہ نیک نوجوان کام پر جاتا، اس بدکار عورت کا عاشق اس نوجوان کی غیر موجودگی میں گھر میں آ جاتا۔ کافی عرصہ یوں ہی چلتا رہا۔ ایک مدت کے بعد اس نوجوان کو پھر خواب میں وہی بزرگ دکھائی دیے، اور پھر سے نوجوان کو یہ بزرگ نصیحت کرنے لگا، اپنے گھر کی حفاظت کیا کرو، تمہارے گھر کی حفاظت تمہارے ذمے ہے۔ یہ نوجوان پھر پریشان ہو گیا۔ یہ نوجوان سوچنے لگا کہ اب میں تو تالا لگا کر جاتا ہوں، اب میری غیر موجودگی میں میرے گھر میں کون داخل ہو سکتا ہے؟ پھر یہ نوجوان اپنی بیوی کے پاس گیا اور اسے کہنے لگا، مجھے تم پر کوئی شک نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں اپنے دل کی تسلی کے لیے تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس کی بیوی کہنے لگی، پوچھو، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ تبھی اس نوجوان نے کہا کہ ہم فلاں جنگل میں جا کر اس بڑے درخت کے نیچے قسم کھائیں گے۔ میں اپنی قسم کھاؤں گا کہ میں نے آج تک کسی غیر محرم لڑکی کے ساتھ کوئی گناہ نہیں کیا، اور تم اپنی قسم کھانا کہ تم نے آج تک کسی غیر محرم مرد کے ساتھ گناہ نہیں کیا۔ دراصل اس علاقے میں ایک بہت بڑا پرانا درخت تھا۔ جب بھی لوگوں کو کوئی فیصلہ کرنا ہوتا، یہ لوگ اس درخت کے نیچے جاتے اور یہاں سے جھوٹے کی پہچان ہو جاتی تھی۔ اگر کوئی جھوٹی قسم اٹھاتا تو وہ درخت زور زور سے ہلنے لگ جاتا، اور اگر کوئی سچا ہوتا تو وہ درخت اپنی جگہ پر ویسے ہی کھڑا رہتا۔ اس کی بیوی اپنے شوہر کی یہ بات سن کر پریشان تو ہو گئی کہ اگر میں نے اس درخت کے نیچے جا کر قسم کھائی تو میرا جھوٹ پکڑا جائے گا۔
خیر اس نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہہ دیا کہ ہم فلاں دن جا کر درخت کے نیچے قسم اٹھائیں گے، اور اس کا شوہر بھی راضی ہو گیا۔ اگلے دن جب یہ شوہر بیچارہ کام پر گیا تو یہ بدکار عورت پھر اپنے عاشق سے ملی اور اسے ساری بات بتا دی کہ کس طرح میرا شوہر مجھے اس درخت کے نیچے لے کر جا رہا ہے، قسم اٹھانے کے لیے کہ میں نے آج تک کوئی گناہ نہیں کیا۔ اس عورت کا عاشق اسے کہنے لگا، تم بے فکر ہو کر اس درخت کے پاس جاؤ، باقی سب کچھ میں خود سنبھال لوں گا۔ خیر مقررہ دن پر یہ میاں بیوی اس جنگل میں اس بڑے درخت کے نیچے موجود تھے تاکہ یہ دونوں اپنی اپنی بے گناہی کے لیے قسم اٹھا سکیں۔ تبھی ان کے کانوں میں کسی بزرگ کی آواز پڑی، آؤ سچے لوگوں، قسم اٹھانے سے پہلے ہماری دعائیں لیتے جاؤ۔ جب اس عورت نے اس بزرگ کو غور سے دیکھا تو اس نے اسے پہچان لیا۔ یہ کوئی بزرگ نہیں تھا بلکہ اس نے بزرگوں والا لباس پہنا ہوا تھا، اور دراصل یہ وہی اس کا عاشق تھا جس کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تھے۔ یہ عورت اپنے شوہر کو کہنے لگی کہ چلو ہم پہلے اس بزرگ سے دعا لے لیتے ہیں اور پھر آ کر قسم اٹھائیں گے۔ یہ دونوں میاں بیوی اس بزرگ کے پاس آئے۔ بزرگ نے ان دونوں کو دعائیں دیں اور ساتھ میں ان میاں بیوی کے کندھوں پر ہلکی ہلکی تھپکی بھی دے دی اور کہا، جاؤ اپنا سچ سب پر ثابت کر دو۔ اب اس درخت کے پاس آ کر اس نوجوان نے قسم کھائی، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں نے آج تک کسی غیر محرم عورت کے ساتھ کوئی گناہ نہیں کیا۔ یہ نوجوان تو نیک اور پرہیزگار تھا، اس کی قسم پر تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ لیکن جب اس عورت نے قسم کھائی تو یہ کہنے لگی، میں بھی اس بات کی قسم کھاتی ہوں کہ آج تک مجھے میرے شوہر اور اس بزرگ کے علاوہ کسی اور نے ہاتھ تک نہیں لگایا، اور اس کی قسم پر بھی کچھ بھی نہیں ہوا، اور یہ بھی سچی ثابت ہو گئی۔ یہ نوجوان سوچنے لگا، ابھی جو اس بزرگ نے ہمیں تھپکی دی تھی، میری بیوی اس کے بارے میں بات کر رہی تھی، اور وہ اس بزرگ نے میری آنکھوں کے سامنے تھپکی دی تھی۔ اس وجہ سے میری بیوی نے قسم میں اس بزرگ کا نام بھی ساتھ لیا، اور یہ نوجوان مطمئن ہو گیا۔ ادھر اس کی بیوی اور اس کا یہ عاشق جو بزرگ بنا ہوا وہاں موجود تھا، دونوں دل ہی دل میں خوش ہو رہے تھے کہ اس کی عورت نے قسم بھی کھا لی ہے لیکن ہمارا جھوٹ بھی نہیں پکڑا گیا۔ یہ دونوں میاں بیوی خوش ہو کر گھر واپس آ گئے۔ پھر کافی عرصہ یوں ہی چلتا رہا۔ یہ بیچارہ نوجوان صبح کو کام پر جاتا اور رات کو واپس گھر آتا تھا، اور اس کی غیر موجودگی میں اس بدکار عورت کا یہ عاشق اسے ملنے آتا تھا۔ کچھ سالوں کے بعد میاں بیوی کے گھر میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ شوہر بہت ہی خوش تھا کہ اتنے سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ مجھ پر راضی ہوا ہے اور مجھے اولاد جیسی نعمت سے سرفراز فرما دیا ہے۔ لیکن دراصل یہ بچہ اس نوجوان کا نہیں تھا بلکہ اس عاشق کا تھا جس کے ساتھ اس کی بیوی کے ناجائز تعلقات تھے۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور یہ بچہ بھی کچھ بڑا ہو گیا۔ تبھی ایک رات اچانک پھر اس نوجوان کے خواب میں وہی بزرگ آئے اور یہ آ کر اس سے کہنے لگے، تم جو اس بچے کی پیدائش پر اتنا خوش ہو رہے ہو، کیا تم جانتے ہو کہ یہ بچہ تمہارا ہے ہی نہیں؟ یہ نوجوان اس بزرگ سے کہنے لگا، میاں پہلے بھی میں آپ کی باتوں میں آ کر 2 بار اپنی بیوی پر شک کر چکا ہوں لیکن وہ بے قصور ثابت ہوئی ہے۔ یہ بزرگ اس نوجوان سے کہنے لگا، اچھا اس بار تم یہ کرنا کہ اپنی بیوی کو یہ نہ بتانا کہ ہم اس درخت کے نیچے جا کر قسم کھانے والے ہیں، بلکہ تم اپنی بیوی کو کسی بہانے سے اس درخت کے پاس لے جاؤ اور وہاں جا کر تم اس سے قسم اٹھواؤ، اور قسم اس بات کی اٹھواؤ کہ یہ بچہ تمہارا ہے یا کسی اور کا۔ اور اسی کے ساتھ اس نوجوان کی آنکھ کھل گئی۔ اگلے دن اس نوجوان نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں چاہتا ہوں ہم جنگل کی سیر کر آئیں، مختلف چیزیں اور سبزہ دیکھ کر ہمارا بچہ بھی خوش ہو جائے گا۔ اس کی بیوی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ میرا شوہر مجھے دوبارہ اسی قسم کھانے والے درخت کے نیچے لے جا کر قسم کھلائے گا۔ سو یہ بھی راضی ہو گئی اور یہ تینوں جنگل کی طرف نکل گئے۔
چلتے چلتے یہ نوجوان اپنی بیوی اور بچے کو اسی درخت کے پاس لے آیا۔ یہ نوجوان اپنی بیوی سے کہنے لگا، آؤ ایک بار پھر ہم اس درخت کے نیچے قسم کھاتے ہیں، اور اس بار تم یہ قسم کھاؤ گی کہ یہ بچہ میرا ہی ہے، بلکہ کسی اور کا نہیں ہے۔ اپنے شوہر کی یہ باتیں سن کر یہ بدکار عورت انتہائی پریشان ہو گئی، لیکن یہ عورت اپنے شوہر کو انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس عورت نے نہ چاہتے ہوئے اس درخت کے نیچے جا کر قسم اٹھائی کہ میں قسم اٹھاتی ہوں کہ یہ بچہ میرا ہی ہے اور میرے شوہر کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ جیسے ہی اس عورت نے یہ قسم کھائی، یہ درخت زور زور سے ہلنے لگا، جو اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ یہ عورت بالکل جھوٹ بول رہی ہے۔ یہ نوجوان ابھی حیران اور پریشان ہی کھڑا تھا، تبھی زور کی آندھی چلنے لگی، اور یہ بڑا درخت ہوا کا تیز دباؤ برداشت نہ کر سکا اور ٹوٹ کر اس عورت کے اوپر گر گیا۔ یہ درخت انتہائی بڑا تھا، جس کا وزن یہ عورت برداشت نہ کر سکی اور وہیں ہلاک ہو گئی۔ یہ نوجوان بیچارہ انتہائی پریشان اپنے بچے کو لے کر واپس اپنے گھر آ گیا۔